جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم الصرف کے ضمن میں پچھلی نشست میں ہم نے فعل نہیں کا مطالعہ کیا تھا۔ فعل نہیں اور فعل امر دونوں کافی قریب قریب کی چیزیں ہیں۔ فعل امر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب غائب کے صیغے بنانے ہوں یا متکلم کے یا مجہول کے تمام تر صیغوں سے فعل امر بنانے کے لیے ہمیں لام امر کا استعمال کرنا پڑتا ہے، لی کا استعمال کرتے ہیں۔ البتہ جو حاضر کے صیغے ہوتے ہیں اس میں ہم لی لگانے کے بجائے علامت مضارع گرا دیتے ہیں۔ یہ ہم نے فعل امر کے بارے میں پڑھا تھا۔ فعل نہیں میں یہ تھا کہ معروف ہو، مجہول ہو، غائب ہو، حاضر ہو، متکلم ہو، تمام تر صیغے ایک ہی طرح سے بنتے ہیں اور وہ لا شروع میں لگانا پڑتا ہے، لائے نہیں، اور لائے نہیں لگنے کے بعد آگے جو فعل ہے اس کو ہم مجزوم کر دیتے ہیں۔ مجزوم کا مطلب ہے کہ لام کلمے والے صیغوں میں لام کلمہ ساکن ہو جاتا ہے، نون اعرابی والے صیغوں سے نون اعرابی ہم گرا دیتے ہیں۔ جمع مؤنث کا جو نون ہوتا ہے اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ گفتگو ہم نے پچھلے نشست میں کر لی تھی۔ پھر اس میں بھی تاکید والا بھی آتا ہے، یعنی نون مشدد بھی آتا ہے اور نون خفیفہ بھی استعمال اس میں ہوتا ہے۔ تو ہم نے پچھلے نشست میں بنیادی بات پڑھ لی تھی۔ اب کرنا کیا ہے کہ آپ نے جو سوالات دیے ہیں ان کا ذرا حل تلاش کرنا ہے۔ تو ان سوالات میں جو پہلا سوال ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ لا یجتنب، لا یترک اور لا یمنع، ان سے پوری گردان ہمیں کرنی ہے۔ تو کوئی ایک گردان ہے جو ہم ابھی فوراً کر لیتے ہیں، اور کس پیٹرن پہ کرنی ہے وہ پیٹرن آپ کو یہاں اوپر دکھ رہا ہے کہ آپ کو کیا کیا چیزیں اس سے بنانی ہے۔ یہ دیکھیے کہ نہیں معروف، پھر نہیں مجہول، پھر نہیں معروف نون ثقیلہ کے ساتھ، نہیں مجہول نون ثقیلہ کے ساتھ، پھر نہیں معروف نون خفیفہ، اور نہیں مجہول یہ بھی نون خفیفہ کے ساتھ بنانا ہے۔ اچھا، یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نون خفیفہ کا اتنا استعمال ہے نہیں۔ تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ویسے تو آپ چاہیں تو بنا بھی سکتے ہیں، اور چلے ہم ایک مکمل گردان کر لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے یہاں پر، اور کیا کیا چیزیں ہمیں بنانی ہے۔ ایک تو نہیں معروف، پھر نہیں مجہول، پھر نہیں معروف نون مشدد کے ساتھ، پھر نہیں مجہول نون مشدد کے ساتھ، پھر آخر میں نہیں معروف نون خفیفہ کے ساتھ، اور آخر میں نہیں مجہول یہ نون خفیفہ کے ساتھ۔ تو اس طرح کی یہ صیغے ہمیں بنانے، اور فعل ہم کون سا لے لیں؟ لا یجتنبو، لا یجتنب، لا یمنع، اور کیا ہے ہمارے پاس؟ لا یترک۔ تو بتائیے کون سا بنا ہے؟ یجتنب بنا لیں۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہمارا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس لا یجتنب، لا یجتنب۔ اس کا مجہول ہو جائے گا لا یجتنب۔ لا یجتنب کا مطلب ہوگا اسے چاہیے کہ وہ اجتناب نہ کرے، اور لا یجتنب چاہیے کہ اس سے اجتناب نہ کیا جائے۔ پھر نہیں معروف نون مشدد کے ساتھ، تو یہ لا یجتنبن نہ ہو جائے گا، اور یہ ہو جائے گا لا یجتنبن، اور اس طریقے سے یہ ہو جائے گا لا یجتنبن اور لا یجتنبن۔ اس طرح سے یہ بن جائے گا پہلا صیغہ۔ دوسرے صیغے پر آ جائیں تو یہ ہو جائے گا مثنی مذکر غائب، تو یہ ہو جائے گا لا یجتنبا، لا یجتنبا، لا یجتنبا۔ پھر اس کا نون مشدد والا ہو جائے گا لا یجتنبانی، لا یجتنبانی، اور یہ الف آ گیا بیچ میں، لہٰذا یہ والے صیغے نون خفیفہ والے جو ہیں وہ نہیں بنیں گے۔ اور اس طریقے سے جمع کا ایک بنا لیتے ہیں ہم، تو جمع مذکر غائب، تو یہ ہو جائے گا لا یجتنبو، یہ ہو جائے گا لا یجتنبو۔ پھر تاکید میں لائیں گے تو اب پیش آ جائے گا با کے اوپر، تو لا یجتنبن، لا یجتنبن،
اور لا یجتنبن، اور نون خفیفہ کے اندر یہ ہو جائے گا لا یجتنبن اور لا یجتنبن. ٹھیک ہے، مونس میں بنا لیں گے آپ، میرے خیال سے اتنا مشکل نہیں ہے. اس میں جو سیگا اب ہمیں تھوڑا سا ٹیڑھا ملے گا وہ ہے جمع مونس غائب والا. اس کو بنا لیتے ہیں. تو یہ بن جائے گا لا یجتنبنا، کیونکہ اس کا نون ہم نہیں گرائیں گے. تو لا یجتنبنا، لا یجتنبنا، پھر یہ ہو جائے گا لا یجتنبنانی، اور یہ ہو جائے گا لا یجتنبنانی، اور یہ والے سیغے اس میں نہیں بنتے. تو بس یہ اس طریقے سے آپ اس کو آگے مکمل کر سکتے ہیں. اگر میں آپ کو ویسے پڑھ کے بتا دوں تو کیا ہو جائے گا. پہلا سیغہ بن گیا لا یجتنب، دوسرا لا یجتنبا، لا یجتنبو، لا تجتنب، لا تجتنبا، لا یجتنبنا. پھر حاضر کے سیغے آ جائیں گے تو اس میں ہو جائے گا لا تجتنب، لا تجتنبا، لا تجتنبو، لا تجتنبی، لا تجتنبا، لا تجتنبنا، لا اجتنب، لا نجتنب. اس طرح سے یہ صیغے ہمارے بن جائیں گے. باقی کتاب میں آپ کو یہ دیا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ کر اس کی مکمل گردان خود سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ہر چیز جو ہے وہ میں یہاں پہ لکھوں گا تو پھر بہت زیادہ وقت ہمارا اس میں لگے گا. آپ کو میں نے کچھ سیغے بتا دیے، باقی سیغے اس سے ملتے جلتے ہی ہیں، تو آپ اس کو دیکھ کر مکمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ہو گیا پہلا سوال، سوال نمبر 1 جو تھا. اور اس میں آپ کوشش کریں کہ لا یمنا یا لا یترک، ان میں سے کوئی ایک گردان آپ اگر اس پیٹرن پہ بنا لیں گے تو یہ کام آپ کا آسان ہو جائے گا. اچھا، اس طرح کا یہ جو سوال ہے یہ امتحان میں آتا ہے. امتحان میں اس طرح کا سوال آتا ہے کہ بھئی لا یمنا سے فعل امر کی مکمل گردان کرتے ہیں یا فعل نہیں کی مکمل گردان کرتے ہیں. تو یہ ایک پورا سوال اس پر ہوتا ہے، 5-10 نمبروں کا جو بھی ہے نمبر ان کے. مکمل کا مطلب یہ کہ یہ 6 یہاں نہیں معروف، نہیں مجہول، نہیں معروف نون مشدد، نہیں مجہول نون مشدد، نہیں معروف نون خفیفہ، اور نہیں مجہول نون خفیفہ. اس طرح سے مکمل کا مطلب یہ ہے. اچھا، اگلا اب آئیے ذرا ترجموں کی طرف. فقرات ذیل کا ترجمہ اردو میں کرو. تو سب سے پہلے کیا ہے یہ ہمارے پاس لا تمنعو. کون سا صیغہ ہے یہ؟ تو دیکھیں اس میں سے نون گرا ہوا ہے نا آخر سے، تو نون کو اگر میں واپس لگا دوں تو یہ کیا بن جائے گا؟ تمنعونا. اور تمنعونا یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تو جمع مذکر حاضر کو اب آپ منع کر رہے ہیں لا. تو لا تمنعو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ تم سب مت رکو، بلکہ سوری تم سب مت روکو. لا تمنعو، تم سب مت روکو، تم سب مت روکو. اگلا ہے لا یترکن. لا یترکن، دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن سے پہلے پیش ہے، یعنی یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب. جمع مذکر غائب نون خفیفہ کے ساتھ، جمع مذکر غائب نون خفیفہ کے ساتھ. لا یترکن، چاہیے کہ وہ سب نہ چھوڑیں، بلکہ لازمن یا ضرور کو ایڈ کر لیں. تو چاہیے کہ وہ سب ہرگز نہ چھوڑیں یا ضرور نہ چھوڑیں. اس طرح کا ترجمہ آپ تاکید کے ساتھ کر سکتے. اس کے بعد ہے لا یجتنبنانی. تو لا یجتنبنانی کون سا صیغہ لگ رہا ہے؟ 2 نون کے بیچ میں الف آ رہا ہے، تو یہ ہوتا ہے جمع مؤنث کا صیغہ، اور یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تو یہاں ترجمہ ہوگا کہ ضرور بالضرور وہ سب اجتناب نہ کریں، یا لازماً وہ اجتناب نہ کریں، ہرگز وہ سب اجتناب نہ کریں. یوں بھی ہم کر سکتے ہیں. اگلا ہے لا تمنعی. یہ واضح ہے بالکل، واحد مؤنث حاضر، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. تو لا تمنعی یعنی تم منع مت کرو، تم مؤنث مت روکو یا منع مت کرو.
پھر ہے لا تترکنا. لا تترکنا یہ جمع مؤنث حاضر ہو گیا. تو تم سب مت چھوڑو. تم سب خواتین، تم سب مؤنث مت چھوڑو. اور اسی صیغے میں جب ہم نے نون مشدد ایڈ کیا تو کیا ہو گیا؟ لا تترکنانی. تم سب ہرگز مت چھوڑو، تم سب لازمن مت چھوڑو. اگلا ہے لا تعلمن. لا تعلمن یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے. اگر واحد مؤنث غائب ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ چاہیے کہ وہ ہرگز نہ جانے، وہ مؤنث ہرگز نہ جانے. اور اگر واحد مذکر حاضر کا ترجمہ کریں تو ہو جائے گا تم ہرگز مت جانو. تم ہرگز مت جانو. اس طرح کا ترجمہ ہو جائے گا. تو یہ ہمارا دوسرا جو سوال تھا اردو میں ترجمے کا وہ مکمل ہوا. آئیے اب تیسرے سوال کی طرف. تیسرے سوال میں کیا ہے کہ ذیل کے اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو. تو پہلا ہمارے پاس ہے یہ تو ایک عورت ہرگز نہ روک. واحد مؤنث حاضر، واحد مؤنث حاضر. اور ہرگز یعنی نون مشدد ہم نے اس میں لانا ہے. اور روکنے کے لیے کیا ہے؟ منع. منع کا فعل ہے. تو یہ ایک تو ہم لگائیں گے یہاں پہ شروع میں لا، اور یہ ہو جائے گا لا تمنعن. لا تمنعن. پھر ہے وہ سب عورتیں ہرگز نہ چھوڑیں. چھوڑنے کے لیے کیا ہے؟ ترک. اور وہ سب یعنی جمع مؤنث غائب، اور ہرگز یہ نون مشدد آ جائے گا تو ہو جائے گا لا یت رک نانی. لا یت رک نانی. میں ہرگز پرہیز نہ کروں. میں یعنی واحد متکلم، اور پرہیز کرنا ہاں یجتنبو. تو یجتنبو سے واحد متکلم ہو جائے گا اجتنبو، اور یہ ہو جائے گا لا اجتنبن. لا اجتنبن. ٹھیک ہو گیا. پھر ہے جی تم لوگ ہرگز نہ روکو. روکنا یعنی منع کرنا، اور تم لوگ یعنی جمع مذکر حاضر. تو یہ ہو جائے گا لا تمنعن. لا تمنعن. وہ دو عورتیں ہرگز نہ لکھیں. جمع مثنی مؤنث غائب، اور ہرگز بھی ہے تو یہ ہو جائے گا لا تک تو بانی. لا تک تو بانی. اب یہ ذرا دیکھیے فائدہ اسی کے حوالے سے. کہتے ہیں کہ اب ہم نفی تاکید بھی لن یعنی لن لگا کے جو ہم نفی کرتے تھے اس میں کیا ہوتا تھا؟ اس میں ہم منع نہیں کر رہے ہوتے تھے، اس میں ہم کسی کو روک نہیں رہے ہوتے تھے، بلکہ اس میں ذکر ہوتا تھا کہ وہ یہ کام ہرگز نہیں کرے گا، وہ خود سے نہیں کرے گا. یعنی میں اگر اپنے بارے میں کہوں گا تو مثال کے طور پر میں کہوں گا کہ لن اکتوبہ. لن اکتوبہ، تو لن جو تھا وہ نصب ہمیں دے رہا تھا. تو میں ہرگز نہیں لکھوں گا. مجھے کوئی منع نہیں کر رہا، مجھے کوئی منع نہیں کر رہا، بلکہ میں اپنے بارے میں آئندہ کے حوالے سے ایک بات زوردار نفی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ لن اکتوبہ یا لن یذهبوا وہ سب ہرگز نہیں جائیں گے. لن تکتبو تم سب ہرگز نہیں لکھو گے. تو یہ تھا نفی تاکید بھی لن، لن کے ذریعے سے. پھر ہم نے کیا کیا؟ لام تاکید با نون تاکید. لام تاکید لگائے شروع میں اور نون تاکید لگائے آخر میں. تو اس سے کیا ہوا؟ جیسے لیکتبن وہ سب لازمن لکھیں گے. لیکتبن وہ سب لازمن لکھیں گے. لأذهبن لأذهبن میں لازمن جاؤں گا، اس طرح کا مفہوم. پھر امر با نون تاکید.
امر بانون تاکید یعنی اکتبنا تم لازمن لکھو، اکتبنا تم لازمن لکھو، اکتبنا تم سب لازمن لکھو، اور نہیں بانون تاکید یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اس کا فرق وہ بیان کرے. تو کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ان چاروں چیزوں کے درمیان فرق کو بیان کرتے ہیں. اگر طالب علم نے ہمت اور شوق سے اس کو سمجھ لیا تو صرف کی گردانیں یاد ہو کر ترجمے کی اچھی قوت پیدا ہو جائے گی. وباللہ التوفیق. اب وہ ان چاروں کا فرق بیان کر رہے ہیں اور میں نے جو آپ کے سامنے رکھا ہے ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو جو پہلا والا ہے یہ ہمارا ہے نفی تاکید بھی لن، لن یفعل وہ ہرگز نہیں کرے گا، اس کو منع نہیں کر رہا، اس کو روکا نہیں جا رہا، بلکہ اس کے بارے میں ایک بات بیان کی جا رہی ہے کہ وہ یہ کام ہرگز نہیں کرے گا. لن یقرأ وہ ہرگز نہیں پڑھے گا، لن یذهب وہ ہرگز نہیں جائے گا، ہے نا، لن یفهم وہ ہرگز نہیں سمجھے گا، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں آ جائیں گی. اچھا پھر ہمارے پاس کیا آیا؟ لا، یعنی منع کرنے والا لا. تو لا یفعلن ہرگز نہ کرے، ہرگز نہ کرے وہ ایک مرد، یعنی اب اس میں ہم منع کر رہے ہیں، اس میں ہم منع کر رہے ہیں. تو یہ والے جو تھا پہلا والا وہ تھا نفی تاکید، اس میں ہم کسی کو منع نہیں کر رہے تھے بلکہ نفی ہو رہی تھی. نفی اور نہیں میں فرق پتا ہے نا، نفی صرف منع اس میں نگیشن آ رہی ہے، جبکہ نہیں میں منع کرنا شامل ہوتا ہے. تو وہ پہلا والا نفی تھا، دوسرا والا جو ہے وہ نہیں ہے تاکید کے ساتھ، یعنی نون مشدد کے ساتھ اور شروع میں لا لگا ہوا. اچھا پھر ہے لا یفعلن، یہ دیکھیں یہ جو لام ہے اس پہ زبر ہے، یہ جو لام ہے اس پہ زبر ہے، اور یہ لام تاکید ہے نا، لام تاکید. تو یہ لام تاکید اور آخر میں کیا ہے؟ بنون تاکید، لام تاکید نون تاکید کے ساتھ. تو لا یفعلن لازمن وہ کرے گا، اس کو منع نہیں کر رہے ہیں یا اس کو پریشر نہیں کر رہے بلکہ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ کرے گا، لازمن کرے گا، ہے نا. جیسے ہم کہیں گے لیسمعن وہ ضرور سنے گا، لیعلمن وہ ضرور جانے گا، لیسجدن وہ ضرور سجدہ کرے گا، لیعبدن وہ لازمن عبادت کرے گا. تو شروع میں لام زبر والا جو کہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون مشدد، تو یہ ہے ہمارا لام تاکید بنون تاکید. اور پھر ہے آخر میں لی یفعلن، لی یفعلن یہاں پر لام پہ کیا ہے؟ زیر، تو یہ ہے لام امر، یہ ہے لام امر. تو لی یفعلن چاہیے کہ وہ لازمن کرے، چاہیے کہ وہ لازمن کرے. تو یہ ہے ہمارا لام امر با نون تاکید، چاہیے کہ وہ لازمن کرے، اور اس کی ہم نے پوری گردان جو ہے وہ کرے. جیسے لیجتنبن چاہیے کہ وہ لازمن اجتناب کرے، لیمنعن چاہیے کہ وہ لازمن روکے. اس طرح سے ہم نے یہ ساری، تو یہ چار چیزیں، چار طرح کی گردانیں ہم اس سے پہلے تفصیل سے پڑھ کر آئے. ان کے درمیان تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے، لیکن اس تھوڑے تھوڑے سے فرق سے معنی میں بہت بڑا فرق آ رہا ہے. یعنی لام پر زبر اور لام پر زیر سے دیکھ رہے ہیں آپ کتنا بڑا فرق آ رہا ہے. ایک میں مثبت اعتبار سے تاکید ہے اور ایک میں امر ہے، حکم کے درجے میں وہ تاکید پھر آ رہی ہے. تو اس فرق کو سمجھ لینے کے بعد انہوں نے کچھ اور مشق دی ہے، آئیے ذرا اس مشق کو ہم حل کرتے ہیں. تو پہلا اس میں ہمارے پاس جملہ دیا ہوا ہے لن اضربا، لن اضربا. اچھا اب لن کا اثر کیا ہے؟ وہ نصب دے رہا ہے، لن کا اثر کیا ہے؟ وہ نصب دے رہا ہے، یعنی لام کلمے والے صیغوں پہ زبر آ جائے گی اور نون اعرابی والے جو صیغے ان کا نون ہم گرا دیتے ہیں. تو اضرب یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم، نہیں لن کے ساتھ کبھی بھی امر نہیں آئے گا، لن کے ساتھ کبھی بھی امر نہیں آئے گا، مضارع آئے گا لیکن وہ منصوب ہو کر آئے گا، واحد متکلم کا صیغہ ہے. اضربو سے لن کی وجہ سے یہ ہو گیا اضربا. تو لن اضربا میں ہرگز نہیں ماروں گا، میں ہرگز نہیں ماروں گا. مجھے منع نہیں کیا جا رہا، مجھے حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ میں اپنے بارے میں خود سے ایک بات مستقبل کی بیان کر رہا ہوں اور نفی کے ساتھ کہ میں ہرگز نہیں ماروں گا. پھر کیا ہے؟ لا اضربن، اب کیا ہوا؟ لام زبر والا آیا شروع میں، لام زبر والا لا اضربن
نہیں نفی نہیں ہو رہی, لام زبر والا ہے, تاکید والا, لام تاکید ہے. لأضربن, میں لازمن ماروں گا. لأضربن, میں لازمن ماروں گا. لا اضربن, اب یہ ہے لا, یہ آیا ہے نفی منع کرنے کے لیے, یہ نہیں والا ہے لا, اور صیغہ وہی اضرب والا ہے, یعنی واحد متکلم والا. تو لا اضربن, چاہیے کہ میں ہرگز نہ ماروں, چاہیے کہ میں ہرگز نہ ماروں, اپنے آپ کو منع کر رہا ہوں میں تاکید کے ساتھ. اور اسی میں چوتھا ہے لی اضربن, اب لام پر کیا ہے زیر, گویا حکم آ گیا, اور صیغہ وہی واحد متکلم کا ہے. تو لی اضربن, چاہیے کہ میں لازمن ماروں. اس سے پیچھے کیا تھا, چاہیے کہ میں لازمن نہ ماروں, اب ہے چاہیے کہ میں لازمن ماروں. لی اضربن, لی اضربن, لا اضربن, لا اضربن, اور لن اضربا. تو ترجمے کیا جو فرق ہمارے سامنے آیا اس کو میں یہاں اگر لکھوں تو لن اضربا, میں ہرگز نہیں ماروں گا. لا اضربن, میں لازمن ماروں گا. لا اضربن, چاہیے کہ میں لازمن نہ ماروں. اور لی اضربن, چاہیے کہ میں لازمن ماروں. اچھا, اسی چیز کو اب وہ نیچے لا رہے ہیں, لیکن اب صیغہ چینج ہے. اب صیغہ ہے لَيَسْمَعَنَّ, لَيَسْمَعَنَّ, تو یہاں پہ لام زبر والا ہے, یعنی تاکید والا, اور مثبت تاکید. تو لَيَسْمَعَنَّ, وہ لازمن سنے گا, وہ لازمن سنے گا, واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. لَيَسْمَعَنَّ, وہ لازمن سنے گا. لا يسمعن, چاہیے کہ وہ لازمن نہ سنے, ہاں چاہیے کہ وہ لازمن نہ سنے. لن يسمع, اب لن آ گیا, اس سے نفی تاکید ہوتی ہے, یعنی وہ ہرگز نہیں سنے گا, وہ ہرگز نہیں سنے گا. تو لن يسمع, وہ ہرگز نہیں سنے گا. اور لی يسمعن, یہ لام لام امر ہے, تو چاہیے کہ وہ لازمن سنے, چاہیے کہ وہ لازمن سنے. یہ والے کو غلط لکھا ہوا نا, تو اس صیغے کو صحیح کر لیں. یہ ہے لا تمنعن, اب یہ آگے صحیح بن جائے گا جی. تو لا تمنعن, تو کیا ہو جائے گا جی, تم نہیں, چاہیے نہیں, جب حاضر سامنے ہے نا تو پھر چاہیے نہیں. تم لازمن مت روکو, تم لازمن مت روکو. پھر دیکھیں لم تمنا, یہ لم بھی ایک چیز پڑھی تھی نا ہم نے, یہ کیا ہوتا تھا, نفی جوہد, یہ نفی جوہد ہوتا تھا. تو لم تمنا, یہ کیا کرتا تھا, مضارع کو ماضی میں لے جاتا تھا, لم مضارع کو ماضی میں لے جاتا. تو لم تمنا کیا ترجمہ ہوگا, تم نے ہرگز نہیں روکا, تم نے ہرگز نہیں روکا. ماضی کی ایک خبر اس کو میں دی جا رہی ہوتی ہے, منع نہیں کر رہے بلکہ ایک خبر ہے جو دی جا رہی ہے, تم نے ہرگز نہیں روکا. پھر ہے لَتَمْنَعَنَّ, لام تاکید والا ہے, زبر والا ہے. لَتَمْنَعَنَّ, تم لازمن روکو گے, تم لازمن روکو گے. منع نہیں کر رہے, نہ حکم دے رہے ہیں, بلکہ آگے کی ایک خبر دے رہے ہیں. لَتَمْنَعَنَّ, تم لازمن روکو گے. اور پھر ہے امنعن, یہاں دیکھیں علامت مضارع گر گئی, یہ کیونکہ حاضر کا صیغہ تھا نا, تو علامت مضارع اس میں سے ہم نے گرا دی. تو امنعن, تم لازمن روکو, تم لازمن روکو, امنعن, تم لازمن روکو. اب اسی ایکسرسائز کے حوالے سے اگلا ہے کہ عربی میں ترجمہ کرنا, اور اس میں یہ ساری چیزیں جو ہم نے اب تک پڑھی ہیں نا, نفی تاکید اور جوہد اور وہ سب چیزیں اس میں آ رہی ہیں. تو پہلا والا کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں سنیں گی وہ سب عورتیں. جی اس میں منع کیا جا رہا ہے کیا,
کیا اس میں منع کر رہے ہیں؟ منع نہیں کر رہے بلکہ خبر دے رہے ہیں. منع نہیں کر رہے بلکہ خبر دے رہے ہیں. اور خبر دے رہے ہیں نفی والی تو یہاں استعمال ہوگا لن کا. لن ہے نا؟ تو یہ ہو جائے گا. اور وہ سب عورتیں ہیں تو یہ ہو جائے گا لن یسمعنا. لن یسمعنا وہ سب عورتیں ہرگز نہیں سنیں گی. اچھا اب دوسرا والا کہہ رہا ہے ہرگز نہ سنیں وہ سب عورتیں. اب نہ سنیں یہ منع کرنا ہے تو ہم یہاں لگائیں گے لا. لا یسمعنانی. یہ تاکید کے ساتھ جو ہے وہ ہرگز کا مفہوم آ گیا. نون مشدد لگا کے ہم نے کر لیا. تو لا یسمعنانی ہرگز نہ سنیں وہ سب عورتیں. پھر کیا ہے؟ ضرور ضرور سنیں گی وہ سب عورتیں. سنیں گی. جی حکم ہے کوئی؟ نہیں نا، حکم نہیں ہے. ایک خبر ہے مستقبل کی تو یہاں ہم لام تاکید کا استعمال کریں گے. لام تاکید کا تو یہ بن جائے گا لا یسمعنانی. لام پہ زبر آئے گا. لا یسمعنانی وہ سب عورتیں لازمن سنیں گی. اور اگلا کیا ہے؟ چاہیے کہ ضرور سنیں وہ سب عورتیں. اب اس میں حکم آ رہا ہے تو لام زبر والا آیا تھا اب آ جائے گا لام زیر والا لام امر. تو یہ ہو جائے گا لی یسمعنانی. اچھا میں دیکھیں یہ عورتوں والا ہے نا سیگا، اس میں تو نون خفیفہ بنتا ہی نہیں ہے نا، تو اس لیے تو ہمیں نون مشدد ہی لگانا ہے. عورتوں والے سیغے میں تو نون مشدد ہی لگتا ہے، نون خفیفہ کا آپشن ہی نہیں ہے. اور وہ ضرور ضرور یا ضرور وہ تقریباً ایک ہی چیز ہوتی ہے خواتین کے سیغوں میں یا تسنیہ کے سیغوں میں. ہاں یہ فرق ہو جائے گا اگر مذکر کا کوئی سیغہ ہوگا نا تو ایک دفعہ ضرور کا مطلب ہوگا نون خفیفہ اور دو دفعہ ضرور کا مطلب ہوگا نون تاکید. لیکن اگر جو خواتین کے سیغے ہیں اس میں خفیفہ کا آپشن ہی نہیں ہے نا، وہ تو بنتا ہی نہیں ہے. ہرگز نہ کا مطلب وہ تو پھر دیکھیں گے نا، کیا ہرگز نہ کرے منع کرنا ہوگا تو ہم لا لگا دیں گے، اور ہرگز نہیں کرے گی تو لن لگا دیں گے اگر صرف خبر ہو رہی ہے مستقبل کی. جیسے اگلا والا دیکھیں آپ، ہرگز نہ چھوڑو تم سب مرد. ہرگز نہ چھوڑو، دیکھیں منع کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں اور وہ بھی ہرگز کے ساتھ. تو یہ ہو جائے گا لا تترکن. لا تترکن تم سب مرد ہرگز نہ چھوڑو. نہ چھوڑو منع کر رہے ہیں نا، جبکہ اگلا کہہ رہا ہے کہ ہرگز نہ چھوڑو گے. ہرگز نہ چھوڑو گے تم سب مرد، تو ہرگز نہیں چھوڑو گے یہ نفی ہو رہی ہے تو یہاں آ جائے گا لن. لن تترکو. لن تترکو. اچھا پھر ہے ضرور ضرور چھوڑو گے تم سب مرد. تو چھوڑو گے خبر کی بات ہو رہی ہے مستقبل کے اعتبار سے، تو یہاں لام تاکید کا استعمال ہوگا تو یہ ہو جائے گا لتترکن. کیا ہے اگلا کہ ضرور ضرور پرہیز کریں گے وہ سب مرد. یہاں بھی کریں گے، یعنی روکا نہیں جا رہا نہ حکم دیا جا رہا ہے بلکہ ایک خبر دی جا رہی ہے. تو کیا ہو جائے گا لا یج تنی بننا. لا یج تنی بننا. تو یہ ہم اپنے سبق کو آج یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک آسان سبق آ رہا ہے اور وہ ہے اسم فاعل کا استعمال. اسم فاعل کیسے بنتا ہے وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. اب جو ترچیز ہمارے پاس آ رہی ہے بیسیکلی اب اسما کی کنسٹرکشن آ رہی ہے. اب تک جو ہم پڑھ رہے تھے وہ فعل کی کنسٹرکشن پڑھ رہے تھے، اس میں ہم نے ماضی پڑھ لیا، مضارع پڑھ لیا
اس میں تاکید کے اسلوب آ گئے اور نفی وغیرہ نہیں اور امر وہ سب چیزیں آ گئیں، فعل کی چیزیں دیکھ لی. اب اسم کی جو مختلف شکلیں بنتی ہیں اس میں ہمارے پاس اسم الفاعل، اسم المفعول اور اسم التفضیل، پھر اسم الظرف، پھر اسم الاعلیٰ، یہ جو سارے اسما ہیں یہ ہمارے جو ہے وہ اس میں آگے کا ٹارگٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم اسم الفاعل کا سبق اگلی نشست میں پڑھیں گے. آسان سا سبق ہے انشاءاللہ. پھر آپ سے اگلی نشست میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.